لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله أجمعين واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے اللهم صل على محمد اچھا جی کون پڑھ رہے ہیں سارے ساتھ ہمارے آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وسادس قبول الشیء شفاعت زیدا قبلت شفاعته یعنی چھٹی معنی جو ہے باب تفعیل کی وہ یہ ہے کہ یعنی کسی چیز کو قبول کرنا، جس طرح کہ شفاعت زید یعنی میں نے زید کی سفارش کو قبول کیا، کہہ رہے قبلت شفاعته یعنی میں نے اس کی شفاعت کو قبول کیا۔ ہاں یہاں پہ یعنی شفاعت زیدن کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ میں نے زید کی سفارش کی، سفارش کو قبول کیا۔ وربما ورد بمعنى اصلی، اور کبھی یہ باب تفعیل اپنی اصل کی معنی میں ہوتا ہے، یعنی ثلاثی مجرد کی معنی میں ہوتا ہے، او بمعنى تفاعل، یا جو ہے وہ باب تفاعل کی معنی میں ہوتا ہے، جس طرح ولا وتولا یعنی حاکم بننا، دونوں کا معنی یہی ہوگا۔ وفکر فکر و تفکر، فکر باب تفعیل سے اور تفکر جو ہے وہ باب تفاعل سے، لیکن ان دونوں کی معنی بھی وہی ہوگی کہ اس نے تفکر کیا۔ وربما اغنا عن اصله لعدم وروده، اور کبھی یہ باب تفعیل جو ہے وہ اپنے اصل سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیوں؟ لعدم وروده، اس کے نہ آنے کی وجہ سے، یعنی وہ ثلاثی سے نہیں آتا اس لیے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے نیاز ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس میں لکھا ہوا ہے، قاموس میں ہے، لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کعیرہ اذا عابہ، یعنی اس نے اس میں عیب نکالا۔ اس کا آرانی ہے، اس کا آر ہے وعجزت المرأۃ، یعنی عورت بوڑھی ہو گئی، اس کا بھی ہے، اس کا بھی عجز ہے، اس کو بھی عاجزہ بھی ہے، جی اصل یہ میں کہہ رہا تھا یہ عجز سے عمارت تو یعنی یہ سار کے معنی میں آنا چاہیے تھا، ضرورت کی معنی میں اوپر ذکر کرنا چاہیے نا، عورت بوڑھی ہو گئی، یہ ضرورت معنی نہیں آنا چاہیے، وہ معنی ضرورت ہی ہے، معنی ضرورت کے لیے لیکن اصل نہیں ہے، خلاصی نہیں ہے، لازمی ہے۔ بلاغت السنو العالیہ، یعنی جو اپنی زیادہ عمر تک پہنچ گئی ہے وہ والے عورت بوڑھی۔ یہ جو ہے نا ان کی یہ جو بات ہے سنتی کے ربما اغنا عن اصله لعدم وروده لعدم ورود الاصل، اور اس کی انہوں نے دو مثالیں دی ہیں، عیرہ اور عجزہ کی مثال دی۔ تو میرے خیال میں بات تو ہمارے لیے بھی واضح ہے کہ عاجزہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مصنف کے لیے کیسے واضح نہیں ہوتی یہ بات؟ ہو سکتا ہے مراد ان کی کچھ اور ہو، دلیل ہو سکتی ہے ان کے پاس۔ ہاں یہاں میں نے سنا کہ کرتے یعنی جو مصنف کا زمانہ تھا اس میں لغات کم تھی، لغات کم تھی، بہت اہل عرب میں سے ہیں، ازہر میں پڑھتے ہیں، پرانی لغات میں، شاید اس کا یہ مراد ان کے علاقے میں ورود ہی، یعنی اس کا ثلاثی اس معنی میں نہیں آیا، مثلا عیرہ کا جو مطلب ہے نا عیب لگانا، عیب لگانا کے معنی میں آپ کو ثلاثی نہیں ملے گا، یعنی یہی معنی ثلاثی میں، یہی معنی ثلاثی میں موجود نہیں ہے، نہیں وہی معنی ہے نا ثلاثی میں۔ آرہ کا معنی کیا ہے؟ عیب لگانا ہے، آر کا معنی ہے آر وجہ ہے نا، یہ کتنا عاجزہ کا مطلب تو عاجز ہو جانا ہے، وہ تو الگ معنی ہے، عجزہ مطلب عاجز کرنا نہیں ہے، بوڑھا ہو جانا یعنی اس کا نہیں ہے، عجزہ جو ہے بوڑھا ہو جانا، عجوز ہے، اس کا ثلاثی مجرد میں آپ کو نہیں ملتا۔ ایب لگانے مانا ہے، ایب نکالنا، ایب لگانا، آر آرہ کیا ہے؟ وہی معنی ہے۔ اچھا تو یہ بھی تعویل نہیں ہو سکتی، عاجزہ کیا ہے پھر لغت میں معنی؟ یہ عجز الامرأۃ، عورت کا بوڑھی اور عمر رسیدہ ہونا، یہ بغیر شک کے، جی بغیر تجھے چوتھا دکھا ہے عجز سے۔ یہ بھائی اعتراض بارے سے پھر چلیں آگے چلتے ہیں۔ باب انفعال، یعنی کہ یہ عطیل معنی واحد، یہ باب انفعال ایک معنی کے لیے آتا ہے، وہ مطاوعۃ، وہ مطاوع کی معنی ہے، ولہذا لا یکون، دعویٰ کا مطلب آخر کو جان کسی کریں چیز کے اثر کو قبول کرنا، اثر کو قبول کریں،
ولہذا لا یکون الا لازما، اسی خاطر یہ جو ہے باب انفعال نہیں آتا الا لازما، سوائے لازم کے، یعنی متعدی نہیں واقع ہوتا، کیونکہ جو لازم آتا ہے۔ مطابعت ہے نا اثر جی قبول کرنا، وہ ہوتے ہی لازم مانا ہے، اس نے اس کا اثر قبول کر لیا، کیونکہ کسی کو جو اثر دیا جاتا ہے اس میں کیا پڑتی ہے، وہ مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، جی لیکن جو اثر قبول کیا جاتا ہے، لے لیا جاتا ہے کسی چیز کو، لازم اس میں مفعول نہیں ہوتا۔ ولا یکون الا فی الافعال العلاجیہ، اور یہ جو ہے باب انفعال نہیں آتا سوائے ان افعالوں میں جو علاج کے لیے آتے ہیں، یعنی جو ظاہری افعال سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے آتے ہیں، حصیہ جو الفاظ حصیہ ہیں، جو افعال علاج ظاہری ہیں نا ظاہری۔ ان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جو ہے نا علاجیہ کا جو مطلب کیا جاتا ہے عربی میں کہ جس میں کمی پیشی ہو سکے، تبدیلیاں ہو سکیں، حاشے میں انہوں نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ حاشے میں لکھا ہے المقصود بالافعال العلاجیہ ہنا الافعال الظاہرہ، افعال ظاہر ہے، یعنی وہ ہے افعال حصیہ ظاہرہ ہے مراد نا، ہے۔ ہوا۔ ہاں، نہیں میرے پاس حاشی میں ایک اور بات لکھی ہے، ٹھیک ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ نسبت الی العلاج او المعالجہ لما فی ذلک من حرکت تترک اثرا ظاہرا، کہتے ہیں اس کی نسبت علاج اور معالجہ کی طرف کی گئی ہے۔ علاج معالجہ میں کیا ہوتا ہے، ایک ایسی کام کیا جاتا ہے، دوائی دی جاتی ہے، کوئی آپریشن کیا جاتا ہے، اس کا اثر کیا ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، وہ ایک اثر چھوڑتا ہے۔ تو علاج جس طرح انسانی زندگی پہ اثر چھوڑتا ہے، تو افعال علاجیہ کیا ہوں گے کہ جن کا اثر ہوتا ہو، اثر ظاہر ہو، ایکٹ ہوتا ہو، اثر یعنی ظاہر ہاں، ہو۔ یعنی ایسے افعال کے جن کی وجہ سے ایک چیز ٹوٹتی ہو، اس کا کوئی ایک اثر ہوتا ہو، ایفیکٹ ان کا ہوتا ہو، یہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے افعال ایسے ہیں کہ جن سے کوئی چیز اثر ظاہر نہیں ہوتا، اثر ظاہر نہیں تو ہوتا۔ علاج میں بھی کیا ہوتا ہے، وہ ایک اثر ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ جی تو افعال علاجیہ کیا مطلب کہ ایسے افعال کے جن کی وجہ سے کوئی رد عمل آتا ہو یا کوئی چیز اس کی وجہ سے ہوتی ہو، جیسے یہی ہے جو کاٹنے کا، جو کاٹنے کا رد عمل کیا ہوگا، چیز کٹ جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن عالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز کٹ جائے گی یا وہ کچھ ہو جائے وہ گا، اندر علم وہ علم اثر ہے۔ ظاہر نہیں ہوتا۔ جی تو اس سے ہم کیا کہیں گے کہ افعال علاجیہ سے مراد وہ افعال ہیں کہ جن کا اثر ظاہری طور پہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ان افعال نے کیا کیا، اپنا اثر ڈالا ہے۔ ویأتی، اور یہ باب انفعال آتا ہے لمطاوعۃ الثلاثی کثیرا، یہ زیادہ تر جو ہے وہ ثلاثی کے مطابق ہی آتا ہے۔ قطعتہ فانقطع، یعنی میں نے اسے کاٹا پس وہ کٹ گیا۔ یہاں پہ قطعتہ نہیں پڑھیں گے، مجرد پڑھنا ہے نا، قطعتہ فانقطع، کیونکہ یہ ثلاثی انہوں نے کہا ہے۔ ثلاثی، قطعتہ فانقطع، بس میں نے اسے کاٹا وہ کٹ گیا۔ وکسرتہ فانکسر، میں نے اسے توڑا وہ ٹوٹ گیا۔ لمتابعت غیرہ قلیلا، اور یہ ثلاثی کے علاوہ یعنی جو آتا ہے کسی مطابق کے لیے آتا ہے وہ کم ہے، یعنی ثلاثی مزید سی کے لیے آتا ہے یا رباعی کے لیے آتا ہے تو وہ کم ہے۔ جس طرح کا اطلقتہ فانطلق، میں نے اسے چھوڑا وہ چھوٹ گیا۔ اطلاق چھوڑ دینا، یعنی اسے چھوڑا تھا وہ چھوٹ گیا۔ وعدلتہ فانعدل، بس میں نے اسے سیدھا کیا تو وہ سیدھا ہو گیا۔ کہہ رہا ہے کہ عدلتہ بالتضعیف، یہ تشدید کے ساتھ آئے گا، فانعدل بس وہ چھوٹ گیا۔ ولکونہ مختصا بالعلاجات، اسی وجہ سے یہ جو ہے وہ خاص علاجات کے ساتھ، لا یقال، تو اس طرح نہیں کہیں گے، اس کا ہونا خاص ہاں وہ پورا کیا وَلِكَوْنِهِ نہیں، اس وجہ سے چونکہ یہ ہے، جی کیونکہ یہ علاجیات کے ساتھ مختص ہے، لا یقال پس میں نہیں نہیں کہا جائے کہیں گے علمتہ فانعلم، کہ میں نے اسے سکھایا تو بس وہ سیکھ گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کا جو اثر ظاہری طور پہ، حسی طور پہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ولا فہمتہ فانفہم، میں نے اسے سمجھایا تو بس وہ سمجھ گیا، اس کا بھی تعلق ظاہر افعال سے نہیں ہے۔ والمتابعۃ ہی قبول تأثیر الغیر، متابعہ وہ ہے جو اپنے غیر کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ مطابق کی تعریف ہے، مطابق کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کے اثر کو قبول کرنا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن عدالت کو بہت بہائی قاموس اس میں نہیں ہوگا نا اب، اور باقی میں لیتے ہیں عدالت میں نہیں ہے، اور ایک ہے دوسرے جانوی میں ہے، ایک ہی معنی ہے اس کا، جو معنی وہ اس طریقے میں وہ اس میں عدالت میں نہیں ہے۔ ان عدالت کیا ہوگا، لکھا ہوگا سیدھا ہو جانا نہیں، ان عدال، ہاں ہٹ جانا ہوگا، عدالت میں وہ ہٹانے کا معنی ہی نہیں ہے۔
اچھا عدلہ بھی نہیں، عدلہ ہے تعدیل تو استعمال ہوتا ہے یہاں پہ سیدھا کرنا عربی میں برائے کے عدل تو میں نے اس کی تعدیل کی ہے اسے سیدھا کیا اور وہ سیدھا ہو گیا. چلیں یہ مصنف کی اپنی لغات ہیں، ہوگا یہ لسان عرب وغیرہ میں کافی. یاد ہے کتاب والا. جی افتعال سے کون پڑھ رہے تھے؟ ہماری بات ایسا بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتعال اشتہر فی ستۃ معانی. اشتہر سیدھا پڑھیں پہلے معلوم پڑھیں. افتعال مشہور ہے. اشتہر فی ستۃ معانی. افتعال 6 معنی میں مشہور ہے. احد ہوا 6 معنی میں سے پہلا الاتخاذ یعنی بنانا. کا اختتم زید جیسے زید نے انگوٹھی کو بنایا. بنانے کے معنی زید اتخاذ کا مطلب کہہ رہے ہیں بنانا. بنانا وہ اخذ پکڑنے کے اتخاذ عمر میں اجلا قرآن مجید میں مثال ہے انہوں نے بچھڑے کی پوجا یا بنا دیا خدا. بنا لیا کسی چیز کو بنا لینا. ابھی اختتم زید ہم کہیں گے تو زید نے انگوٹھی بنا لی یہ ہوگا. اختتم اور زید نے خادم بنایا. اتخاذ کا مطلب پھر بن جانا ہے یا بنانا ہے؟ بنانے کے معنی میں ہوتا ہے نا. بنانے کے معنی میں. اختتم زید یعنی زید نے اس کے لیے انگوٹھی بنائی. اتخذ لہو خادما خاتما اس کے لیے انگوٹھی بنائی. اور اختتم یعنی اس کے لیے زید خادم بن گیا. خدمت کی. ہاں اس کے لیے خادم بن گیا. اختتم یعنی وہ خادم بن گیا یوں ہو جائے گا. اختتم ادھر بنانے کے معنی میں ہے تو اختتم بھی بنانے کے معنی میں. زید نے اس کے لیے خادم بنایا پھر یا بن گیا خادم؟ زید نے خود خادم بنایا. خادم بنایا. خادم کسی اور کو بنایا. کسی اور کو بنایا. وہ ذکر تو کوئی نہیں. زید خود تو خادم نہیں ہوگا. زید خود خادم نہیں بنا. کسی دوسرے کو خادم بنایا. جیسے زید نے انگوٹھی کو بنایا اسی طرح زید نے خادم کو بنایا. نہیں اختتم زید یعنی زید خادم بن گیا یوں ہو جائے گا. باب اختیار لازم نہیں مانا جاتا. یا ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ اختتم زید نے خادم رکھا. دیکھیے والا اس کا لغت میں کیا ہے. اختتم ہے وہاں پہ ملا ہے آپ کو کیا معنی؟ خدمت کرانا خدمت لینا کسی سے خدمت طلب کرنا. خدمت لینا کسی سے خدمت طلب کرنا. خدمت لینا. اگر خدمت لینا ہے تو پھر خادم بنانا ہوگا. اختتم خادم یعنی زید نے خادم بنایا یعنی کسی کو خادم بنایا یعنی اس سے خدمت لی. ٹھیک ہے. اتخاذ کے مطلب کیا ہے بنانے کے معنی ہے. آپ ٹھیک ہے تو انگوٹھی بنانا ہو جائے گا اور خادم بنانا ہو جائے گا. خادم بنانا کا مطلب کیا ہے کسی سے خدمت لینا یہ مطلب ہو جائے گا. تو فلاں کو اس نے خادم بنایا یعنی اس سے خدمت لی. ٹھیک ہے. خادم بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے باقاعدہ کوئی نوکری وغیرہ دے دی اور ایک باب اقبال ہے نا وہ تیار ہے اقدام ابو کسی کو خادم دینا. یہ باب اقبال خادم دینا بھی ہے. دینا بھی ہے وہ باب اقبال بنانا کسی کے لیے خادم بنانا. جیسے لہو یہاں پہ لگایا نا اتخذ لہو خاتمن کہ اس کے لیے انگوٹھی بنائی اختیار کی. تو یہاں پر بھی یہ ہوگا کہ اتخذ لہو خاتمن اس کے لیے جو ہے وہ اس نے کیا ہے خادم بنایا. ثانیہ اور 6 معنی میں سے دوسرا الاجتہاد و طلب کوشش اور طلب کے معنی میں ہوتا ہے. کا اکتسب اے اجتہاد و طلب القصد والکتاب یعنی اس نے کوشش طلب کی کمانے کی اور کوشش طلب کی لکھنے کی. اکتسب لکھنے کی کوشش کی. لکھنے کی کوشش کی. اکتسب کمانے کی کوشش کی کسب کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. ثالث اور اس کا تیسرا معنی التشارک یعنی مشارکت کے لیے آتا ہے. جیسے کا اختصم زید و عمرو اختلف یعنی زید اور عمر نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا. اختصام تو جگہ لڑائی کے معنی میں ہے.
بندہ اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف کیے جھگڑا کیے یہ پھر علمی اختلاف نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے اختلاف کیا ہے علمی اختلاف کوئی بات کر لڑائی کہہ دیتے ہیں جھگڑا ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ بھی یہی تعبیر لیتے ہیں اختصاص کہتے ہیں. اختصاص کہ آپ دونوں علمی طور پہ جھگڑ رہے ہیں یعنی میرے فلاں کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف ہے. کون سا اختلاف ہے؟ علمی. فلاں کے ساتھ میں جھگڑتا ہوں. اگلے تو جھگڑنے سے کیا مراد لیتے ہیں یعنی سر پھاڑتے ہیں اس کی. آپ جھگڑنے سے کیا مراد لیتے ہیں کہ علمی اختلاف کرتے ہیں. ورابعها اور چوتھا چھ معنی میں سے چوتھا یہ ہے الاظہار اور ظاہر کرنا کا اعتذر و اعتزم اے اظہر العذر اس نے عذر کو ظاہر کیا والعظمت اور اس نے عظمت کو ظاہر کیا. وخامس ان چھ معنی میں سے پانچواں کہ المبالغۃ فی معنی الفعل فعل کے معنی میں مبالغہ کے لیے آتا ہے جیسے کا اقتدرا برتدا یعنی اقتدرا کا معنی ہے کہ وہ طاقتور ہو گیا. نہیں بالغ فی القدرہ ہے زیادہ طاقتور ہو گیا. زیادہ پہنچ گیا نہیں وہ زیادہ طاقتور ہو گیا. مبالغہ کیا مطلب ہے؟ زیادہ. زیادہ المبالغہ فی معنی الفعل فعل کے معنی میں زیادتی جب پائی جائے نا وہ ہوگا. تو اقتدرا کا مطلب قادر بھی ہم کہتے ہیں مقتدر بھی کہتے ہیں لیکن قدرت میں زیادہ لیکن جو زیادہ قدرت میں ہوگا اس کے لیے قادر کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. قادر ہوگا اقتدار کریں گے. اقتدار بھی اسی سے ہے. اقتدار یعنی زیادہ جو قدرت ہوتی ہے نا وہ یعنی کیا لکھا ہے یہاں پہ بالغ فی القدرت یعنی قدرت میں اس نے مبالغہ کیا یعنی قدرت میں وہ زیادہ ہو گیا. مرتدہ اور وہ اپنے دین سے نکل گئے یعنی وہ زیادہ مرتد ارتدہ کے اندر پیچھے ہٹ جانا نا. ہاں پیچھے ہٹ جانے میں وہ زیادہ ہوگا یعنی بہت زیادہ پیچھے ہٹ گیا. مرتد کے معنی میں نہیں ہوگا کافر ہی ہو گیا نا مرتد. مرتد کیا ہوتا ہے بہت پیچھے جو بندہ ہٹ گیا نا. اس سے پیچھے کیا ہٹنا کہ وہ اس میں خالق کا انکار کر دیا. یہ کیا ہے بہت زیادہ پیچھے ہٹنا. لوگ پیچھے ہٹتے ہیں نظریات سے لیکن مرتد ہو جانا یہ تو آخری حد ہے نا. ٹھیک ہے. وسادس و چھٹا معنی مطابعۃ ثلاثی کثیرا یہ جو مطابع ہے یہ ثلاثی کے لیے آتا ہے زیادہ تر. ثلاثی کی مطابقت کے لیے آتا ہے زیادہ تر یعنی ثلاثی کے اثر کو قبول کرنے کے لیے باب افتعال استعمال ہوتا ہے. عدلتہ فاعتدل میں نے اسے سیدھا کیا پس وہ سیدھا ہو گیا. اور جماعتہ فاجتمع اور میں نے اسے جمع کیا پس وہ جمع ہو گئے. میں نے انہیں جمع کیا پس وہ جمع ہو گئے. وربما عطا اور یہ باب افتعال آتا ہے کبھی مطابع کے لیے للمضاف مضاف کے مطابع کے لیے اور محموز ثلاثی کے مطابع کے لیے آتا ہے. جیسے قربتہ فاقترب میں نے اسے قریب کیا پس وہ قریب ہو گیا. وانصفتہ فانتصف میں نے اسے انصاف دیا پس وہ انصاف والا ہو. بس اس نے انصاف قبول کر لیا. اس نے انصاف قبول کر اس نے انصاف قبول کر. انصاف کسی کو دینا یہ ظاہری ہے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. جو انصاف کرے گا تو اسے کوئی پیسے شیسے دے گا نہیں وہ دوسرا باب تھا نا. یہ دوسرا باب ہے. دوسرا باب وہ ظاہر کرنے والا وہ دوسرا باب تھا نا. نہیں مطابقت ہوتا بھی افعال لاجیہ میں ہے نا. کسی فعل کا اثر اٹھے گا تو اس کو قبول کیا جائے گا نا. کسی فعل کا اثر اور افیکٹ ہی نہیں ہے تو کیسے کریں گے نا. تو ہمیں جیسے بشارت دینا ہوتا ہے. اب بشارت دی تو بشارت کا کوئی اثر نہیں ہے. بشارت بھی مطابق بشارت دی ہاں اس کا اثر ہو سکتا ہے کہ بندہ خوش ہو جائے. ٹھیک ہے میں نے اسے بشارت دی اور وہ خوش ہو گیا. میں نے اس سے انصاف دیا اور انصاف والا ہو گیا. انصاف یعنی قبول کر لیا. قبول کے ساتھ خاص تھا باب ہے. اس میں اثر قبول کرنا جو بھی اثر قبول کرنا. وہی میں نے اس سے انصاف دیا اور اس نے انصاف کو قبول کر لیا. قبول کیا مطابق. اور کب یہ جیو اور کبھی کبھی یہ باب افتعال کا معنی مطابق جو آتا ہے تو معنی اصل ہی اصل کے معنی کے ساتھ آتا ہے. عدم ورود ہی یعنی اصل سے نہ آنے کی وجہ سے. کیونکہ اس کا اصل جو ہے نا وہ وارد نہیں ہے لغت میں. لغت میں وارد نہیں ہے اصل تو لہٰذا یہ خود جو باب افتعال ہے یہ اسی اصل کے معنی میں آ جائے گا. ارتجل الخطبہ کہ اس نے بغیر تیاری کے خطبہ دیا.
ارتجل الخطبہ یعنی فی البدی خطبہ کہنا، جی فی البدی خطبہ ہے. اشتمل الثوب، اس نے کپڑے کو لپیٹ لیا یا اوڑھ لیا. اچھا کپڑے کو لپیٹ لیا اوڑھ تو کپڑے کو لپیٹنا ہو گیا. اور فی البدی خطبہ دینا اس کے لیے یعنی یہ کہتے ہیں کہ لعدم ورود ہی اصل جنگ ثلاثی وارد نہیں ہوا. یہ مصنف کے جو دعوے ہیں یہ ثابت نہیں ہو پا رہے. یہ بات ہماری واضح کرے کہ لغت میں وارد ہونے سے کیا مراد ہے. یہ نہیں پا رہا کہ اس کا ثلاثی لغت میں وارد نہیں ہو اس سے کیا مراد ہے. یعنی عربی زبان میں اس کا قدیم عربی زبان ہے. قدیم عربی زبان میں جو قدیم عرب ہوتے تھے انہوں نے اس کا ثلاثی بولا ہی نہیں ہے. اس کو اسی بات سے ہی بولا ہے. اسی باب سے بولا ہے. ادھر لکھا ہوا ہے شمال اندر ہے. یعنی یہ جو ہے نا رجل کا لفظ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ صرف کے لیے جو ہمارے مصادر بنیں گے، جو ہمارے لیے ریفرنس بنے گا وہ قرآن مجید ہوگا اور جو کلام جاہلیت ہے قرآن حدیث اور کلام جاہلیت. وہی ہاں قرآن حدیث اور یہ کیا ہوگا کلام کلام جاہلیت. عرب جسے اب یہ جو مصنف لعدم ورود ہی ہے نا، اس کو توڑنے کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے ہوگی؟ کوئی قدیم شعر، کوئی قرآن مجید کی آیت، کوئی حدیث کہ جس کے اندر جو راج اللہ کا لفظ ہے نا یہ استعمال ہوا ہو. ٹھیک ہے. یہ قانون شاملہ تو آیا ہوا ہے. نہیں وہ تو لغت میں تو آ جائے گا معنی، لیکن باقاعدہ استعمال کیا اور کون ہے قدیم عربی زبان میں. مثلا اس کو آپ قرآن مجید کی قاموس کھولیں گے نا، وہاں پہ آپ راج اللہ کا لفظ لکھیں گے، یا حدیث کا سافٹ ویئر کھولیں گے راج اللہ کا لفظ لکھیں گے، پھر وہاں پہ استعمال ہوا یا نہیں ہوا یہ پتہ چلے گا. یا قدیم جو اشعار کی کتابیں ہیں وہاں پہ اس کو سرچ کریں گے رجل رجل تو ٹھیک ہے اس طرح کے الفاظ. تو مصنف چونکہ مطالعہ وسیع رکھتے ہیں قدیم عربی زبان کا تو یہ وہ دعوے کرتے ہیں اس طرح سے، یہ وارد نہیں ہوا اس طرح کا. لغت میں ڈکشنری کے اعتماد میں لکھا ہوگا لیکن یہ یوز بھی ہوا یوز نہیں ہوا یہ چیز ذہن میں ہے. شاملہ قرآن میں یوز نہیں ہوا. شامل نہیں یوز ہوا. اچھا آپ کے پاس وہ نہیں ہے قرآن کا سافٹ ویئر جس میں اصل مادہ کو سرچ کرتے ہیں؟ یہ بلاغ میں بھی آپشن آ گیا، اسے کیا کہتے ہیں معجم القرآن کہتے ہیں. ہاں یہ والا قرآن جو بلاغ ہے نا بلاغ کھولیں گے نا اس میں آپ اصل جزر کو لکھیں گے. میں نے وہ لکھیں گے. یہ کدھر گئے سرچ میں بلاغ؟ ایک تو قرآن نور ہے نا جو ایرانی نے بنایا. نہیں اس میں بھی شاید آپشن ہے. یہ جو نہیں ہے بلاغ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے معجم القرآن، فل ورلڈ سرچ اور معجم القرآن. تو معجم القرآن میں آپ جائیں گے تو وہی ڈکشنری کی طرح آ جائے گا، اس طرح کی ترتیب آ جائے گی سرچ کرنے کی. یعنی یہاں پہ آپ نے وہ مادہ کو اصل لے لینا، ناصر کو مادہ کو لے لینا تو نصر میں جتنے یوز ہوں گے ناصر ینصرو ینصرو یہ سارے پہلا لفظ لکھیں. ہاں فقط ایک مصدر یہاں پہ سرچ ہوگا. یہاں پہ ایک اور بھی ہے اسی طریقے سے اور بھی ہوں گے. یہاں پہ ہم سر راگ کو دیکھ لیں اور راگ کے بعد جو ہے نا جیم کو راج اللہ پورا نہیں ہے رجا کہیں راج اللہ دیکھیں تو مثلا قرآن میں رجال آیا، رجل آیا، ٹھیک ہے جی، رجال رجل ارجلکم آیا. جیل. اگر یہ صحیح ہے نا یہ یعنی اس قرآن مجید میں جو راجل ہے نا وہ فعل کے طور پہ آیا ہی نہیں ہے، نہ ارتجل آیا ہے نہ راجل آیا، کوئی بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے وہ اسم آیا ہے. ٹھیک ہے یہ ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں. یہ دیکھو یہ نشان دیا جی جی یہ دیکھیں اب وہ مادہ میں راجل نکالا ہے تو یہ سارے کے سارے وہ بتا رہے ہیں کیسے کیسے آ رہے ہیں. یہ آپ ثابت کر لیں. ہاں ہاں یہ وہی بلاغ القرآن آپ لکھیں نا، بلاغ القرآن پلے اسٹور پہ لکھیں گے کیا آ جائے گا. ہاں ایک تفسیر ہے نا، تفسیر میں یہ ابھی آپشن نہیں آیا، بلاغ میں یہ آپشن دے دی ہے. تفسیر میں آتا ہے یہ ہم نے تفسیر میں دیکھا. یہ تفسیر ہے. میں تفسیر میں نا ایک پہلا لفظ لکھو نا اس کا یہ تفسیر ہے وہی نہیں یہ مادہ کے اعتبار سے خارج نہیں ہوتی، سارے مشتقات وہ خود بنائے گا. مثلا نصر آپ لکھیں، نصر میں جتنے استعمال ہوئے ہیں سارے آتے ہیں. نصر لکھیں، نصر کا ینصر نکال کے دے گا آپ کو. یوز ہوگا تو یہ لکھا ہے یہ ینصرون نصرہ نصارہ. ہاں اچھا اس میں بھی آ گیا. ٹھیک ہے الکوثر میں بھی آ گیا. ہاں یہ سارے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے پھر تو سارے دونوں اپلیکیشن میں آ گئے، پھر تو واضح ہو گئے.
یعنی الکوثر کو دیکھ لیں یا البلاغ کو دیکھ لیں، دونوں میں یہ سرچ کا طریقہ آ گیا ہے۔ تو جو حدیث کے سافٹ ویئر ہیں وہ اس میں نہیں ہے، وہ لیپ ٹاپ میں حدیث کا حدیث کا ترجمہ میں جو تفسیر میں ترجمہ میں پہلا لفظ لکھو پہلا لفظ لکھو مثلا کہا کہ موسیٰ لکھو حضرت موسیٰ ہیں جو بھی لفظ لکھو ہے اچھا، تفسیر کی۔ تو لعدم ورودی کی پھر یہی بنے گا کہ ہم جو ہے یہ لعدم ورودی کو باطل کرنے کی خاطر ہمیں قدیم کوئی چیزیں چاہیے ہوں گی، پورا جملہ چاہیے ہوگا، کوئی شعر چاہیے ہوگا اس طریقے سے۔ اور یہ کہ یعنی قاموس دیکھنا تو آسان ہے، وہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن قدیم اس طرح کی چیزیں دیکھنا وہ بھی آج کل آسان ہو گیا، بس وہ ہمیں سافٹ ویئر ہمیں قرآن کا تو ہے سافٹ ویئر، باقی حدیث کے اور جو قدیم اشعار کے سافٹ ویئر ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ازما نہیں ملا قرآن میں، کیا چیز؟ لفظ ازما نہیں ملا قرآن میں۔ اضمار، ازما جو ایسی بات کی آیت ہو یا ایسی مثال ازما سے اضمار سے ہو گئی۔ یعنی قرآن میں یہ لفظ ہی نہیں ہے، لفظ نہیں ہے استعمال ہوا ہے بہت ہمیں ایک مثال بھی نہیں ملی اچھا، ازما کی۔ اضمار، اس کے بعد ما زیادہ ہوتا ہے، جی اذا کے بعد اور اس کے بعد زیادہ، پھر یہ سرچ کیا نا نہیں آ رہا، صرف ادھر لکھیں پھر ادھر تو آتا ہے، اس تو آتا ہے، ادھر تو بہت آتا ہے، ازما نہیں آ رہا۔ اچھا آگے چلیں جی، اف اللہ، جی اف اللہ یعطی غالبا لمعنی واحد، جو اف اللہ ہے غالباً ایک معنی کے لیے آتا ہے، وہو قوت اللون او العیب ولا یکون الا لازما، وہ قوت لون اور عیب ہے، ولا یکون الا، قوت لون اور عیب کیا مطلب ہے؟ یعنی لون یعنی رنگ، عیب یعنی کسی شے کے رنگ کی کبھی ہو جانا یا عیب کا کبھی ہونے کے معنی میں، زیادہ تیزی، رنگ کا تیز ہونا یا عیب کا زیادہ ہونا کے معنی میں آئے گا۔ ولا یکون، یہ جو اللہ نہیں ہوتا مگر یہ لازم ہوتا ہے، جیسے کہ احمرا و ابیض و اعورا و اعمش، قویت حمرتہ و بیضہ وبیاضہ وبیاضہ وعورہ 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 وعمشہ، یعنی قویت حمرتہ یعنی اس کی جو سرخی ہے وہ تیز ہوگی، یعنی اس کا رنگ جو ہے تیز ہو گیا، جو سرخ رنگ ہے، یا مثال کے طور پہ اور جیسے آگے یعنی اس کا اندھا پن جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، اب یہ اندھا پن بیاض سفیدی زیادہ ہوگی، اور عورہ اس کا اندھا پن زیادہ، اچھا اندھا پن جی جی، زیادہ، اور آمش یعنی آنکھوں کی کمزوری زیادہ ہوگی، وہ زیادہ، آور کو کہتے ہیں ٹیڑھا پن، آنکھوں کا ٹیڑھا پن، اندھا بھی ہے، کانا بھی ہے، کانا جیسے نہیں اس میں بھی آور لنگڑے کو، تو آور کیا کہیں گے؟ جو بینگا پن ہے آنکھوں کا، کانا پن یا بینگا پن وہ زیادہ ہو گیا، اور آمش کیا ہے؟ جو کمزوری ہے، بینائی کی کمزوری، بینائی زیادہ ہوگی، نہیں کمزوری بینائی، نابینائی آپ کہہ رہے ہیں، نابینائی میں زیادتی ہوگی، کوئی آنکھوں کی کمزوری زیادہ ہوگی۔ ہاں آگے باب تفاعل تأتی لخمسۃ معان، یہ 5 معنی کے لیے آتا ہے۔ اولها مطابعۃ فعل مضاف العین، اس لفظ سے مطابعہ پڑھیں گے نا، مفاعلہ کے وجہ مطابعہ نہیں پڑھیں گے، مطابعہ، فعل مضاف العین، جیسے یعنی یہ مطابعہ کے لیے آتا ہے، فعل جو مضاف العین ہو، یعنی باب تفعیل سے مطابعہ کے لیے آتا ہے، جیسے کنبہتہ فتنبہ، یعنی میں نے اسے متوجہ کیا، متنبہ کیا، پس وہ متوجہ ہو گیا، وکسرتہ فتکسر، میں نے اسے توڑا پس وہ ٹوٹ گیا۔ اور دوسرا وثانیہا الاتخاذ، یعنی یہ بھی بنانے کے معنی میں ہے، یہ بنانا، جیسے کیلا، بنانا کیلے کو، جی بنانا کیلے کو کہتے ہیں، جی جی وہ انگلش والا ہے، اردو والا بنانا ہے، جیسے کا تصم وسد صوبہ، صوبہ صوبہ، صوبہ، اتخذ وسادہ، یعنی
اس نے یعنی اتخذہ وسادتن، اس نے اپنے کپڑے کو اس نے وسادہ بنایا، تکیہ بنایا، تکیہ بنا لیا، اس نے اپنے کپڑے کو تکیہ بنا لیا۔ وثالثها تکلف، اور تیسرا جو اس کا معنی ہے وہ تکلف ہے، یعنی تکلف کا معنی یہ ہوگا کہ جو چیز ظاہرا نہ ہو، ظاہر جو حقیقت میں نہیں ہوتی لیکن اس کا اظہار کرتا ہے۔ نہیں، تکلف کیا ہے؟ جس چیز کے حاصل کرنے میں تکلیف اٹھانی پڑے، شدت ہونی پڑے۔ یہ جو ہے نا قرآن مجید میں جو آیا تھا نا کہ تفقہ فی الدین کریں، کہ ہر قوم سے کچھ لوگ نکلیں لیتفقہوا فی الدین، تو وہاں پہ جب یہ سوال اٹھتا ہے، یعنی سید ثانی تحمد نے یہ کتاب میں لکھا ہے اتحاد و تقلید میں، کہ ویسے تو دین سیکھنا سب کے اوپر واجب ہے نا، جب قرآن کہتا ہے کہ ہر قوم میں سے کچھ لوگ نکلیں، تو کیا مطلب کچھ لوگ دین حاصل کریں کچھ نہ کریں کیا؟ نہیں، وہ پھر جو قرآن نے آگے بات کی ہے وہ لیفقہوا فی الدین کی بات نہیں کی، بلکہ وہاں پہ کیا بات کی ہے؟ لیتفقہوا فی الدین۔ ان کا یہ تفقہ جو ہے نا خاص قسم والا ہے کہ جس میں شدید کیا لگتی ہے؟ محنت لگتی ہے، شدید اس میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ فقیہ بننا، ماہر بننا، یعنی ہر قوم کے اندر ماہرین ہونے چاہیے، ماہر لوگ ہونے چاہیے، ہر قوم کے فقیہ ہونے چاہیے، یہ قرآن کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہمارے پاس مشکلات ہیں نا کہ ہر قوم کے فقیہ نہیں ہوتے، تو پھر جو ہے وہ عوام پھنسی رہتی ہے، کچھ طلاق کے مسائل ہو گئے، وراثت کے مسائل ہو گئے، باقی جھگڑے وغیرہ ہو گئے۔ اب کیونکہ ہمارے یہاں یہ بات فقہا کا نظریہ ہے کہ جو جج آپ کا ہوگا نا وہ فقیہ ہوگا، فقیہ کے علاوہ کوئی بندہ جج بن ہی نہیں سکتا۔ تو اب جب عدالتوں پہ کام لوگوں کے پڑیں گے تو وہ تو ادھر جا نہیں سکتے، ان کو ادھر فقیہ تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہر قوم میں انہیں کیا چاہیے؟ فقیہ چاہیے کہ جو ان کے لیے قضاوت کا کام کرے، قاضی بنے اور شریعت کا قضاوت کرے۔ تو یہ تفقہ اسی سے آتا ہے، تفقہ یعنی جس فقہ حاصل کرنے میں انسان کو کیا ہے؟ تکلیف اٹھانی پڑے، اور بڑی کیا ہے؟ محنت اس پہ لگتی ہے۔ نہیں، یہ جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تکلف نہ کریں، تکلف نہ کریں، ہاں، نہ کریں، یعنی تکلیف آپ نہ کریں، نہ کریں، ہاں۔ یعنی وہ ظاہری ہے نا کہ اب ایک بندہ کھانا کھایا نہیں کھایا تو ہم کہتے ہیں کھا لیں بھائی، آپ شرما کیوں رہے؟ ہاں نہیں، وہ ایک بندہ کیا ہے کہ برداشت کر رہے ہیں نا، اسے کیا کہتے ہیں کہ کھانا چاہتا ہے لیکن اس کو برداشت کر کے وہ ظاہری طور پہ کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جو بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، رہنے دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جو رہنے دیں کہتے ہیں یا بھوک نہیں ہے، اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ اس کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے نا، ٹھیک ہے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، یعنی جس کام کے اندر تکلیف کا برداشت کرنا آ جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ منافقت کے معنی میں نہیں آتا، کہ منافقت کے معنی میں تکلیف برداشت کرنے کے۔ تو تصبر تحلم کیا مطلب ہے؟ تکلف صبر والحلم، یہ صبر اور برداشت کی تکلیف اس نے برداشت کی، صبر اور علم، یعنی تصبر اور تحلم جب کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب صبر کرنے میں اور برداشت کرنے میں اسے کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ مشکل ہو رہی ہے اس کے لیے کافی زیادہ، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔